سلطان ولاد، کونیا، دسمبر 1245۔ یہ محض دل لگی ہی صحیح، مگر اس قسم کی بہتان ترازی پر میرا دل دکھتا ہے۔ لوگ اتنے مغرور اور متکبر کیوں ہو جاتے ہیں اور اس چیز یا شخص کے بارے میں ناشائستہ الفاظ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جس کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ لوگ سچ سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ میرے والد اور شمس کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کی گہرائی اور اس کے معنی کو سمجھے بغیر ہرزہ سرائی سے باز نہیں آتے۔ یقیناً انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ اس قسم کے کئی روحانی دوستانہ تعلقات کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مثالی شخصیت تھے اور بہت جلد انہیں پیغمبری کا درجہ عطا ہونے والا تھا۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار اور قانون دان بھی تھے، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں احساس ہوا کہ تیسری آنکھ کو کھولنے کے لیے انہیں ایک روحانی ساتھی کی ضرورت ہے، اور یہ ساتھی اور دوست حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، جو غم خوار، تکلیف اور مصیبت و ناامیدی میں دوست کا ساتھ دینے والے بزرگ تھے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں اور زندگی بھر ادھر سے ادھر سفر پر رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری میرے اوپر لاد دی ہے کہ میں دنیا بھر میں گھومتا پھرتا رہوں اور جہاں کوئی مصیبت کا مارا نظر آئے اس کی مدد کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر دم میرے ساتھ رہیں۔ اگر آپ میرے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر میں جو چاہوں کرتا رہوں، آپ کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ کیا آپ اس شرط پر تیار ہیں؟ کیا آپ کو صدقے دل سے میرے اوپر اعتبار ہے؟ جی ہاں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، حضرت موسیٰ نے انہیں یقین دلایا۔ میں آپ کے ہمراہ چلوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ چنانچہ اب دونوں کا ساتھ ہو گیا اور وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ کئی مقامات، جنگل، صحرا، دریا و دیہات اور شہروں سے وہ گزرے، مگر جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام عجیب و غریب حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں جن کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، مثلاً ایک نوجوان لڑکے کا قتل اور کشتی ڈبونے والا قصہ، تو حضرت موسیٰ کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ پوچھ بیٹھے، آپ یہ دہشت ناک حرکتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بالآخر آپ اپنا وعدہ بھول گئے۔ حضرت خضر نے ان سے الٹا سوال کر دیا، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے معافی مانگی اور آئندہ کوئی سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکے۔ بالآخر حضرت خضر نے تمام واقعات کا پس منظر بیان کر ہی دیا۔ حضرت موسیٰ کی سمجھ میں تمام باتیں آتی چلی گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہے اندر سے وہ بات نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو کسی کے نقصان دہ نظر آ رہی ہیں اس میں بھلائی پوشیدہ ہے، اور جو بات فائدہ مند نظر آ رہی ہے اس کے اندر کوئی خرابی بھی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں آ کر ان کی راہیں جدا ہو گئیں، لیکن اس مختصر سی رفاقت نے حضرت موسیٰ کی آنکھیں کھول دیں اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بہتر تجربہ ثابت ہوا۔ یہ دوستی کی ایک بے نظیر مثال ہے اور یہ عام لوگوں کی فہم و فراست سے بالکل الگ ہے۔ دراصل اس واقعے میں جو عقل و خرد کی باتیں چھپی ہوئی تھیں ان کی تہہ تک وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو روحانی طور پر بہت دور پہنچے ہوئے ہیں اور جن کی دانش مندی میں کلام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے والد کی زندگی میں شمس کی مداخلت کو نہایت عزت و احترام سے دیکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ دیگر افراد میرے نظریے سے اتفاق نہیں کریں گے۔ بدقسمتی سے شمس نے بھی کچھ ایسا خاص تاثر نہیں چھوڑا کہ لوگ اسے پسند کرنے لگیں۔ پریشانی اور ذہنی انتشار میں خود بھی مبتلا رہا اور دوسروں کو بھی مبتلا رکھا۔ جو بھی میرے والد سے ملنے آتا اس سے کرخت لہجے میں پوچھ گچھ کرتا کہ عظیم المرتبت مولانا سے تمہیں کیا کام ہے؟ تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کیا ان کے لیے کوئی تحفہ لائے ہو؟ وہ بے دھڑک پوچھ لیا کرتا۔ ہکلاتے ہوئے آنے والا کوئی جواب دینے کی کوشش کرتا تو شمس اسے فوراً بھاگ جانے کا حکم دیتا۔ ان میں بعض افراد تحفہ لے کر دوبارہ آ جاتے، مگر یہ تحائف دے کر مزید غصے میں آ جاتا اور وہ انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیتا۔ ایک دن ایک شخص شدید غصے میں آ گیا اور شمس کے ساتھ تلخ کلامی کرنے لگا، تم مولانا کے کام میں رکاوٹ بنے کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ لوگ تحائف لے کر آتے ہیں اور تم سب پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہو۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو اور تم نے مولانا کو کیا تحفہ دیا ہے؟
میں خود ہی سب سے بڑا تحفہ ہوں، شمس نے زوردار آواز میں کہا تاکہ سب لوگ سن لیں۔ میں نے جان ان پر قربان کر دی ہے۔ وہ آدمی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا چل دیا۔ وہ سخت غصے اور طیش کے عالم میں تھا۔ اسی دن شام کی بات ہے، میں نے شمس سے پوچھا کہ لوگ تمہیں سخت ناپسند کرتے ہیں اور تمہاری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کیا یہ باتیں تمہیں تکلیف نہیں دیتی؟ اپنی حرکتوں سے تم نے اپنے کئی دشمن پیدا کر لیے ہیں۔ شمس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا، گویا میری بات سمجھنے میں اسے دقت پیش آ رہی ہو۔ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، خدا سے لو لگانے والوں کے ساتھ لوگ یوں ہی ناراض رہتے ہیں اور ان پر بیجا اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کو دشمن ہی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، مگر آپ کا جھگڑا تو عام لوگوں سے بھی ہوتا رہتا ہے، میں نے اعتراض کیا۔ غصے سے شمس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں کسی سے نہیں لڑتا، میں ان کے غرور اور تکبر کو توڑنا چاہتا ہوں۔ میرے اور لوگوں کے نقطہ نظر میں یہی فرق ہے۔ اور پھر اس نے بڑی نرمی سے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ یہ ان 40 اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ یہ دنیا ایک برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی کی طرح ہے جس میں آواز کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ جو کچھ تم کہتے ہو اور اچھی یا بری بات واپس تمہارے کانوں تک آتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی گندے خیالات اپنے دل میں لاتا ہے تو اسے اس سے بھی زیادہ برے الفاظ اپنے بارے میں سننے پڑیں گے۔ برے باطن اور کینہ پرور لوگ تمہارے گرد گھیرا ڈال لیں گے، جن کے چنگل سے نکلنا تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر تم 40 دن اور 40 راتیں کسی کے بارے میں نیک خیالات دل میں لاؤ گے تو 40 دن پورے ہوتے ہی سارے معاملات تمہارے حق میں بدل جائیں گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ اندر سے بھی تمہارے اندر کافی فرق آ گیا ہے۔ مگر لوگ آج بھی تمہارے خلاف عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے آپس میں جب اس قدر دلچسپی بڑھ جائے تو یقیناً یہ غلط معاملے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ یہ سن کر شمس نے میرے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنے خاص انداز میں مسکرایا۔ تب اس نے ایک کہانی بیان کی۔ دو اشخاص ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پانی میں سے گزرنا چاہا، انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خاتون وہاں تنہا کھڑی تھی اور مدد کی خواستگار تھی۔ ایک آدمی جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے عورت کو اپنے کاندھے پر لاد لیا اور دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ اس کو وہاں چھوڑ کر دونوں آدمی دوبارہ واپس اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بقیہ سفر کے دوران وہ دوسرا آدمی مسلسل خاموش اور گمسم رہا، اپنے دوست کے کسی سوال کا جواب بھی نہ دیا۔ آخر کئی گھنٹے غمگین اور رنجیدہ رہنے کے بعد اس نے اپنی خاموشی توڑ دی اور کہا کہ تم نے اس نامحرم عورت کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ تمہیں ورغلا سکتی تھی۔ عورت اور مرد کو اس قدر قریب نہیں آنا چاہیے۔ پہلے شخص نے دھیرج سے جواب دیا، میرے دوست، میں نے اس عورت کو طوفان سے بچایا اور اس کو ایک محفوظ مقام پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ میرے دل میں کوئی گندا خیال نہیں آیا، لیکن تم اس وقت سے بے چین ہو اور تم نے اس حادثے کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے، گویا کہ تم گناہ گار ہو۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ شمس تشریح کرنے لگا، کچھ اپنا بوجھ جو اپنے کاندھوں پر سوار رکھتے ہیں اور اس بوجھ تلے دب کر اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے اور اپنے باپ کے بارے میں فضول باتیں سنتے ہو تو ان سے کہو کہ اپنے دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھیں۔